پہلا سوال یہ ہے اس زمین کا سینٹر کہاں ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے جہنم بھی آگ سے بنی ہوئی ہے، شیطان بھی آگ سے بنے ہے، تو شیطان کو تکلیف کیسے ہوگی، آگ کا اثر کیسے ہوگا شیطان پر۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس میں حکمت بھی ہے، اس میں تھوڑا سا حسد کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوگا، اور یہ بھی علم ہوگا کہ اگر آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے۔ تو ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس میں نے یہ پڑھا کہ ایک بادشاہ تھے اور ان کو بہت عقیدت تھی ایک بزرگ سے، اور وہ بزرگ بہت عالم تھے، علم رکھتے تھے، حکمت تھی ان کے پاس، دانائی تھی، اور بہت صبر تحمل والے انسان تھے۔ ان کا اکثر آنا ہوتا تھا بادشاہ کے دربار میں، تو جب بھی وہ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، بادشاہ کو ان سے اتنی عقیدت تھی کہ بادشاہ ان کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہیں بادشاہ کے قریب کچھ وزیر تھے، کچھ وزراء ایسے تھے جن کو یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی حسد۔ وہ وزیر کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے عرصے سے بادشاہ کے ساتھ ہیں، ہم اتنے عقل مند ہیں، ذہین ہیں، اتنے اچھے مشورے ہم دیتے ہیں بادشاہ کو، تو بادشاہ کو صرف کیا یہی بزرگ نظر آتے ہیں؟ کیا بس یہی اس پورے ہمارے ملک میں ایسے انسان ہیں جن کے پاس علم و حکمت ہے، ہم لوگ فارغ ہیں؟ تو یہ جو حسد ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے حسد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے شخص کو۔ تو وہ جو وزراء ہوتے ہیں آپس میں کچھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بادشاہ کے دل سے یہ جو بزرگ ہیں ان کی محبت کو ختم کریں۔ تو بڑا سوچ و بچار کے بعد جو ہے وہ 3 سوالوں کو جمع کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو کہیں گے کہ 3 سوال آپ ان سے پوچھیں، اگر ان کو جواب دے دیے انہوں نے تو بھائی ہم مان لیں گے کہ بھائی یہ بہت ہی بزرگ ہیں۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بے عزتی کروا دیں، اتنا بڑا دربار لگا ہوا ہوگا وہاں پہ، جب آئیں گے یہ جو بزرگ ہیں اور جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ سوال مشکل ہیں، جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے ہم کہیں گے آگے ہم تو پہلی خیر سے ان کو کچھ بھی نہیں آتا، بادشاہ سلامت، آپ ایسے ہی بس ان کی اتنی اکرام اور محبت آپ ان سے کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے وزراء نے آپس میں پوری پلاننگ کی، اس کے بعد جا کر بادشاہ کو یہ بتایا کہ بھائی ہم آپ کو یہ 3 سوال دیتے ہیں، یہ 3 سوال آپ نے ان سے پوچھنے ہیں۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے ان کے سوال سنے اور کہا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں ان سے۔ اب ہوا یہ کہ بزرگ آئے وہاں پہ جب دربار میں، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے، لیکن بزرگ تھے، ان کی حکمت دانائی اتنی زیادہ تھی، ان کو کافی عرصے سے پتا تھا یہ جو وزراء ہیں یہ مجھے پسند نہیں کرتے، ان کے دل میں حسد ہے مجھے لے کر۔ تو جب وہ آئے انہوں نے کچھ مسکراہٹیں دیکھی ان وزراء کے چہروں پہ، تو ان کو اندازہ ہو گیا کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ اور انہوں نے ایک اور چیز دیکھی کہ آج بادشاہ جو ہے ان کے اکرام میں کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ ان وزراء نے پورا جو ہے برین واش کرنے کی کوشش کی تھی بادشاہ کی، اور ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو بہت وہ عقل مند ذہین سمجھتے ہیں، یہ اتنے نہیں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ آج اکرام میں پہلی دفعہ کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ تو بزرگ نے یہ 2 چیزیں آبزرو کر لیں فوراً، ایک تو یہ ان وزراء کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹیں، اور دوسرا یہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے آج بادشاہ میرے اکرام میں، میری عقیدت میں، تو اس کا مطلب کوئی یہاں پر مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں آپ سے 3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن سوالات جو آپ سے میں پوچھوں گا ان کے جوابات مجھے ابھی چاہیے، میں آپ کو ان کی مہلت نہیں دوں گا۔ ایسا نہ ہو آپ مجھے کہیں کہ مجھے اتنے دن کی مہلت دیجیے، میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دے دوں گا، مجھے اس سوالوں کے جواب چاہیے ابھی۔ تو بزرگ پوچھتے ہیں کہ آپ پوچھیے کیا سوالات ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، اس زمین کا سینٹر کہاں ہے؟ اتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو دنیا ہے اس کا سینٹر کہاں ہے، بیچ کہاں ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہے اس کو آگ سے بنایا، اور شیطان کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے کہ شیطان جہنم میں جائے گا، جہنم بھی آگ سے بنی ہوئی ہے، شیطان بھی آگ سے بنے، تو شیطان کو تکلیف کیسے ہوگی، اس آگ کا اثر کیسے ہوگا شیطان پر؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ یہ 3 سوالات ہیں میرے جن کے آپ جوابات دیجیے، اور اس کے لیے میں آپ کو مہلت نہیں دے سکتا۔ وہ بہت ذہین اور سمجھدار انسان تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی، بزرگ تھے، انہوں نے اپنی وہ چھڑی زمین پہ ماری جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں تمہارے پہلے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، یہ زمین کا سینٹر ہے، تم چاہو تو اس کو ناپ لو۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے آپ کہہ سکتے کہ یہ زمین کا سینٹر ہے؟ انہوں نے کہا یہ سینٹر ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو ناپ لیں، آپ یہاں سے اس کو ناپیں اور دوسری طرف سے بھی ناپ لیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہی سینٹر ہے۔ بادشاہ کو تھوڑا سا
इत्मीनान हो कि यार इनकी बात में हिकमत तो है। दूसरा सवाल ये था कि भाई शैतान के ऊपर आग किस तरीके से असर करेगी, क्योंकि शैतान को भी आग से बनाया गया है। तो बादशाह से कहा बुजुर्ग ने कि आप ऐसा करिए, थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए और थोड़ा सा पानी लेके आइए, मुझे मंगवा के दीजिए। बादशाह ने फ़ौरन मंगवाया। अब थोड़ी सी मिट्टी उन्होंने रखी, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला, उसको बॉल से टाइप का बनाया गोला सा, और वो एक वज़ीर था, वो मिट्टी ज़ोर से रख के उसको मारी। जब उसको लगी तो उसको ज़ाहिर है असर भी हुआ, चोट भी लगी। अब बादशाह एकदम से हैरान हुआ कि हज़रत ये आपने क्या किया? कह रहे सबर, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। देखो अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है ना, मैंने इसको मिट्टी से मारा, क्या इसको लगी? असर हुआ? इसको चोट लगी ना इसको? तो इसी तरीके से जब शैतान को आग में जलाया जाएगा तो शैतान के ऊपर भी आग असर करेगी। बादशाह जो थे वो ज़ाहिर है इस जवाब से बिल्कुल मुतमईन हो गए, क्योंकि एक ऐसा जवाब था जिसने बादशाह को लाजवाब कर दिया। अब तीसरा सवाल कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहे हैं। अब बुजुर्ग ने ये कहा कि हज़रत देखें, इससे पहले जो आपने मुझसे 2 सवालात पूछे वो सवालात इस दुनिया से रिलेटेड थे, उनके जवाबात मैंने दे दिए, लेकिन अब जो आपने सवाल पूछा है वो अल्लाह ताला के बारे में पूछा है। तो आप इस सवाल के जवाब में एक शर्त पे दूंगा, वो शर्त यह है कि आप इस तख्त से उतरेंगे और मैं इस तख्त पर बैठूंगा, फिर मैं इस सवाल के जवाब दूंगा। बादशाह थोड़ा सा हैरान होता है, सोचता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, सवाल का जवाब तो मिलेगा ना। बादशाह उतरते हैं उससे तख्त से, और अब वो बुजुर्ग बैठते हैं तख्त के ऊपर। अब बादशाह बोलता है जी हज़रत आप बताइए क्या है इस सवाल का जवाब, अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहे हैं? कहते हैं अल्लाह ताला इस वक्त यही तो कर रहे हैं। उससे क्या कह रहे हैं? एक बादशाह को तख्त से उतार के एक फ़कीर को, एक गरीब को तख्त पर बिठा रहे हैं, अल्लाह ताला इस टाइम ये कर रहे हैं। तो ये 3 जवाबात इस तरीके से थे जिसमें हिकमत छुपी हुई थी, और इससे हमें कुछ असबाक मिलते हैं। पहली बात तो ये कि जब आपसे कोई इस तरीके के सवालात करें जिसमें आपको वो नीचा दिखाना चाह रहे हो, तो आपने बहुत तहम्मुल से उनके सवालात को सुनकर बहुत दानाई से उन सवालात के जवाबात देने हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखें, अगर किसी को इज़्ज़त मिल रही है ना, तो आपने कोशिश ये करनी कि आपके दिल में हसद पैदा ना हो उसको लेकर, क्योंकि इज़्ज़त उसको आप नहीं दे रहे हैं, इज़्ज़त उसको अल्लाह ताला दे रहे हैं। और जब एक चीज़ अल्लाह ताला उसको दे रहे हैं तो आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें। तो जो वज़रा ने करने की कोशिश की कि हम किसी तरीके से ये जो बुज़ुर्ग हैं इनकी इज़्ज़त को कम करें इस दरबार के अंदर, तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इज़्ज़त ना बादशाह दे रहा था ना ही वो वज़रा दे रहे थे, और छीन भी कोई नहीं सकता था। उसकी वजह ये थी कि वो इज़्ज़त उनको अल्लाह ताला ने दी थी। तो उन्होंने अपनी हिकमत से ये बात साबित की कि वो वाकई इस इज़्ज़त के लायक थे जो अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी।